نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 16 ہے اور آج کا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ترجمہ ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ یہاں پر خطاب امت مسلمہ سے ہے اور پیچھے کے اسباق سے اگر ہم تعلق دیکھیں تو پیچھے عیسائیوں کا ذکر تھا اور ان کو دین کی ان کے بارے میں ان کی مسٹیکس بتائی گئی، دین کے بارے میں ان کے عقائد کی غلطی بتائی گئی اور حقیقت بتائی گئی حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کی، اور ان کو ساری باتیں بتانے کے بعد ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے جو وہ دین اسلام پر کرتے تھے، اور پھر ان کو دعوت دین دی گئی، دعوت مباہلہ دی گئی کہ جو فریق صحیح ہے، حق پر ہے، وہ جو فریق غلط ہے، حق سے ہٹا ہوا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے اس پر بھی ایمان نہ قبول کیا اور مسلمانوں کو جزیہ دینے پر راضی ہوئے اور چلے گئے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب باتوں کے بعد اب اعلان کا اس آیت میں یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب جو بنی اسرائیل تھے ان کو چنی ہوئی امت کے عہدے سے مبذول کر دیا، ان کو اتار دیا اس عزت والے عہدے سے، اور اب امت مسلمہ کو خیر امت کا خطاب دیا۔ اور خیرہ کا مطلب ہوتا ہے، خیر جو ہے نا یہ ایکچولی اخیر تھا، ٹھیک ہے، اخیر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو سب سے بڑا، اسی طرح اصغر سب سے چھوٹا، تو اسی طرح اخیر سب سے بہترین۔ تو یہ اس کے زیادہ استعمال سے اس کو خیر کہہ دیا گیا، اخیر کو خیر کہا گیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ بہترین امت، سب سے چنی ہوئی امت، سب سے تمام امتوں میں فضیلت والی امت بنایا اللہ نے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ہر دور کی جو امتیں آئیں جو ان میں سب میں بہتر بنایا۔ اب دیکھیں، کنتم میں جو کانا ہے نا، یہ کانا یکونو کا صیغہ ہے کنتم کا مطلب ہوتا ہے ہو تم، لیکن جب کن ہے تو یہ کانا جو ہوتا ہے، کانا کا ایک یہ بدلی ہوئی شکل ہے۔ کانا کا مطلب میں تھا ہوتا ہے یا ہے، یعنی کہ یہ اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی کہ صرف جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت امت مسلمہ کو خیرہ امت نہیں کہا گیا کہ صرف صحابہ کرام کو سب سے بہترین امت کہہ دیا گیا، نہیں، کانا استعمال ہوا یعنی کہ ہمیشگی کی وقت، اس میں وقت کی قید سے آزاد ہے۔ تو یعنی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی امت مسلمہ بہترین امت تھی، اور آج کے زمانے میں بھی امت مسلمہ کی فضیلت اور امتوں سے سب سے زیادہ ہے۔ لیکن آف کورس امت مسلمہ یعنی جب بھی دوسروں کے مقابلے میں، دوسری امتوں کے مقابلے میں دیکھا جائے گا، یہودی، عیسائی، مشرکین، غیر مسلم جتنے بھی ہیں، ان سب میں مسلمانوں کی امت جو ہے، امت مسلمہ، وہ سب سے افضل ہے، یہ یہاں پر کہا گیا۔ لیکن ودن دا امت،
جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ میرے صحابہ کرام کا دور کے لوگ ہیں، میرے دور کے لوگ، یعنی کہ صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد والی جو طبقہ آئے گا تابعین کا وہ بہترین ہوگا، اور پھر ان کے بعد کے لوگ تبع تابعین کا طبقہ ہوگا وہ بہترین ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ درجات ہیں، اور آج ہم لوگوں میں بھی ظاہر ہے کہ ہم اس لیول کے بہترین لوگ تو نہیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام کی طرح تھے، لیکن اگر آج بھی امت مسلمہ کا مقابلہ اگر دوسروں سے کمپیئر کیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس آیت کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی امت مسلمہ بہترین امت ہے تمام امتوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ حدیث بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارا وزن 70 امتوں کے برابر ہے، اور تم ان سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے مکرم ہو۔ ہمیں حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو فضیلت دی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے اشرف آپ کا درجہ تھا اور ہے، اور تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ، تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں آپ۔ اور دین اسلام جو ہے وہ عظیم ترین کامل دین ہے، کیونکہ ہمارا جو دین اللہ نے ہمیں دیا، ہماری شریعت کامل ہے۔ دوسری شریعتیں جو تھیں وہ کمال کے درجے میں نہیں تھی، اس میں شریعت کے کچھ حصے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو قرآن جو ہے وہ کامل کتاب ہے، اور جو تورات اور انجیل تھے وہ الکتاب کے کچھ حصے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت، ہمیں جو شریعت دی وہ کامل شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم اکملت لکم دینکم، اللہ کا دین اب مکمل ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مکمل دین ہم کو دے کر گئے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے امت مسلمہ کو افضل امت کا ٹائٹل ملا ہے۔ اب اس امت کے افراد کو اللہ نے کیا فضیلت دی کہ اگر آج مسلمان جو ہے، کسی بھی دور کے مسلمان اسلام پر قائم رہتے ہیں، جو طریقہ اسلام کا دین کا بتایا گیا اس پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی عبادت پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہتے ہیں، تو ہمارا تھوڑا سا عمل جو ہے وہ دوسری امتوں کے کثیر عمل سے بھی ہمارے تھوڑے سے عمل کی جزا زیادہ ہے۔ ہر نیکی اللہ تعالیٰ نے کم از کم، ہر نیکی کا کم از کم 10 گنا اجر ہے ہمارے لیے۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمیں 50 نمازوں کا اجر ملتا ہے انشاءاللہ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو یہاں پر منصب دے دیا، جو چنی ہوئی امت کا منصب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دے دیا۔ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، یعنی اس کی صفات بتا رہے ہیں کہ ایک چنی ہوئی امت جب ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو چنتا ہے تو اس میں کیا صفات ہونی چاہیے جب وہ کوالیفائڈ ہوتی ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص کو ہم عالم کیوں کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے علم کی صفات ہوتی ہے، اس کے پاس علم کی صفت کی وجہ سے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور کوئی انسان جو ہے عابد کہتے ہیں کیونکہ وہ عبادت میں کثرت کرنے کی صفت اس میں موجود ہوتی ہے تو وہ عابد کہلاتا ہے۔ کوئی انسان سچا بولتا ہے، ہر وقت سچ بولنے پر، سچائی پر قائم رہتا ہے تو اس کو صادق کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اب ہمیں وہ صفات بتائی جائے گی کہ ہمیں اس چنی ہوئی امت تو ہے، ہم اس امت کے افراد ہیں، مگر اس امت کا ٹائٹل کے حقدار اگر ہم بننا چاہ رہے ہیں تو ہمارے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اب وہ بتائی جا رہی ہے۔ اخرجت، تم نکالی گئی ہو، للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، معروف کا معنی ہوتا ہے نیکی، نیک کام، کوئی بھی نیک عمل ہوتا ہے وہ معروف کہلاتا ہے۔ وتنہونا،
اور تم روکتے ہو ان سے المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون، اور تم ایمان لاتے ہو باللہ، اللہ پر۔ یہاں 3 صفات بتائی گئی امت مسلمہ کے لیے کہ تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے ایز اے چنی ہوئی امت کے حیثیت سے۔ اگر اس امت کے افراد ان خصوصیات سے خالی ہو گئے تو پھر وہ چنی ہوئی امت کے ٹائٹل پر پورے نہیں اترتے ہیں، پھر وہ ایک عام انسان بن جاتا ہے۔ جو فضیلت اللہ نے اس امت کو دی ہے وہ اس فضیلت کے ٹائٹل سے محروم ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ان صفات پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دے، تو اللہ نے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، حالانکہ ایمان تو پہلی چیز ہے، ظاہری بات ہے ہمارے اعمال کی قبولیت جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کے نیک اعمال پھر قبول ہی نہیں ہے۔ تو ایمان تو پہلی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمفیسائز کیا ہے کس چیز کو، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور ان کو برائیوں سے روکتے ہو۔ تو ان 2 کاموں کو پہلے کیوں رکھا ہے، اس کو کیوں اہمیت دی ہے؟ کیونکہ کسی قوم میں اگر یہ صفات نہیں موجود ہے تو اس قوم میں برائیاں پھیل جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہیں ہے، کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہے تو وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان اس لیول کا نہیں ہوتا تقویٰ اور ایمان میں، اور ہر انسان اتنا اس کے اندر اتنی سمجھ، اتنی وزڈم، اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے، بری باتوں میں پھنس جائے، یہاں تک کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دے۔ تو اس لیے اگر جس امت میں ایسی صفات والے لوگ نہیں ہیں تو پھر وہ امت فضیلت یافتہ نہیں ہو سکتی، وہ پوری امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے یہاں پر ان کو اوپر رکھا گیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ مائدہ 79 میں یہ تنقید بھی فرمائی کہ کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ، کہ وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے بلکہ وہ خود گناہوں میں ملوث ہو جاتے تھے، وہ گناہ میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان سے ناراض ہوا، اس میں یہ ایک صفت اللہ نے بتائی کہ ان سے اللہ ناراض کیوں ہوا، کہ یہ گناہوں میں خود پڑ جاتے تھے بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو گناہوں سے روکے۔ تو اور چونکہ یہاں پر امت مسلمہ کو ایک فضیلت دی جا رہی ہے اور دوسری امت جو بنی اسرائیل کی امت کو اس فضیلت سے معزول کیا جا رہا ہے، تو پھر یہاں پر اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ تمہارے اندر یہ ضرور یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، انسان اگر ہم سوچیں کہ انسان برائیوں سے روکے، کسی کو نیکی کا حکم دے، تو اس کے لیے انسان کو علم چاہیے ہوتا ہے، تو انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر انسان کو علم ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو وہ دوسروں کو کیسے روکے گا؟ تو انسان کم از کم امت مسلمہ کے افراد کو کم از کم اس حد تک ایمان دین کا علم ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اسے حلال حرام کا پتہ ہو اور وہ اس پر قائم رہنے والا ہو، کہ اللہ کی فرما برداری کے کاموں کا اسے علم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کچھ اندازہ ہو کہ آپ کا طریقہ کیسا تھا۔ اگر جب تک یہ نہیں آئے گا انسان میں تو وہ دوسروں کو نہیں روک سکتا۔ بیسک علم تو ہر انسان پر فرض ہے، لیکن کیا یہ حکم دینا لوگوں کو نیکی کا اور بدی سے روکنا، یہ ہر انسان کو یہ جاب کرنا ہے، یہ ذمہ داری نبھانی ہے؟ تو دیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں علماء جو بڑے پیمانے پہ ان کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کے درمیان یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا ہونا اسلامی معاشرے میں، ایسے لوگوں کی موجودگی ہر گروہ میں، ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، ہر محلے میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو کہ اتنا دین کا علم رکھتے ہو کہ وہ لوگوں کو، عام لوگوں کو جن کے پاس کم علم ہے، ان کو
دین کا علم سکھائے اور ان کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. اگر ایسا کوئی فرض ہوتا ہے جس کو اگر معاشرے کے کچھ افراد اس کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ حکم کا فرض ادا ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. ٹھیک ہے، فرض کفایہ. جسی طرح جہاد کرنا، دشمن سے لڑنا، یہ فرض کفایہ ہے. ہر انسان کو فوجی بننا نہیں ہے. البتہ ہنگامی حالات میں، ایسے حالات میں جبکہ سخت خطرہ ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو، تو پھر ہر انسان دفاع میں شامل ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کا ایک عام حکم بھی کچھ دفعہ ہوا کہ ہر انسان کو شامل ہونا تھا، ہر معاشرے کے ہر مسلمان کو. اور جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والنٹیئرز بھی لے لیتے تھے کہ جو لوگ آنا چاہیں وہ آ جائیں. تو اسی طرح ایسے فرائض جو کہ کچھ لوگ، معاشرے کے کچھ لوگ ادا کریں تو فرض ادا ہو جاتا ہے اور پوری امت گنہگار نہیں ہوتی. ایسے فرائض کو فرض کفایہ کہتے ہیں. دوسرا جو فرض ہوتا ہے، فرض کفایہ کے مقابلے میں ایک فرض ہوتا ہے جو کہ ہر انسان کو کرنا ہے. تو وہ فرض جو ہے ایک تو فرض عام ہوتا ہے اور ایک فرض کفایہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ امت مسلمہ کے افراد ہیں مگر ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، ایسے نہیں ہے. ہر انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان رائی ہے. یعنی کہ رائی کہتے ہیں جو چرواہا ہوتا ہے، جو اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے. تو ہر انسان کے اندر میں جو بھی ہے، اگر فرض کرو ماں ہے تو اس کے اندر میں اس کی اولاد ہے، تو ماں اس کی ذمہ دار ہے اپنی اولاد کو نیکی کی بات بتانے کے لیے، اس کو گناہ کی بات سے روکنے کے لیے. اسی طرح شوہر ہے، گھر کا باپ ہے، تو اس پر اپنی بیوی اور بچوں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے یہ فرض ادا کرے. اسی طرح کسی کو بھی اللہ نے جس حد تک اقتدار دیا، جس حد تک اس کے ماتحت بنائے، تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اس انسان پر ہے کہ وہ چاہے وہ مطلب بڑے معاشرے میں نیکی کے احکامات اور برائیوں سے روکنے کی اور دین کی ترغیب نہ دے، لیکن وہ جتنے لوگ اس کے انڈر میں ہے وہ اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر برائی کو دیکھے تو اگر طاقت ہے تو اس طاقت سے روکے اس برائی کو، اور طاقت نہیں ہے روکنے کی تو زبان سے مذمت کرے، اور زبان سے بھی مذمت کرنے کی ہمت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا سمجھے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. گویا کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم کوئی بھی برا کام دیکھتے ہیں کہ کھلم کھلا کوئی برائی ہو رہی ہے مسلمانوں میں، تو پھر ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کو روکو، زبردستی روکو اس برائی کو. اگر ہم اتنی ہمت نہیں رکھتے تو زبان سے اس کی مذمت کرے، کم از کم برائی کرنے والوں کو بتائے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو اس برائی کے پاس نہ رہے، اس کو اپروو نہ کرے، بلکہ اس کو دل میں برا سمجھے اور اس برائی سے خود کو دور رکھے. مگر یہ کمزور ترین ایمان جب ہوتا ہے، جب وہ لیول ہے. تو گویا کہ ہر انسان، ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو کم از کم ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکنا ہے، اور جن کاموں کا کہا ہے ان کو کرنا ہے. ایک دوسری حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایک عذاب لائے گا کہ تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں، ہمارے مسلمانوں کو اس حد تک گرنے سے بچائے. دیکھیں آج جو ہے مسلمان بہت زیادہ بری حالت میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مسلمانوں اسلام کو عظمت دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کی اصلاح فرمائے، آمین. اور وہ عزت اور شان عطا کرے جو مسلمانوں کو ملی ہوئی تھی. تو اب یہ کہ آگے جو ہے میں ایمان کی ذرا سا وضاحت کروں، پھر آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں، تو میں نے ایمان پر کوئی بات نہیں کی. تو دیکھیں یہاں ایمان جو ہے
یہ پورے کامل ایمان کی بات ہے، جس میں اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت پر اور جنت پر اور جہنم پر اور اچھی بری تقدیر پر، ان سب پر ایمان ہونا انسان کا۔ اور ایمان جو ہے، دیکھیں ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا عمل کے بغیر کامل نہیں ہوتا، یعنی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حکم دیا ہے تو ساتھ ساتھ عمل صالح کا حکم دیا ہے، اور ایمان عمل سے بڑھتا ہے، نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے اور برے اعمال سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی فرما برداری اور نیک اعمال کرنا اور برائیوں سے بچنا، یہ اس میں شامل ہے کہ تؤمنو باللہ، یعنی امت مسلمہ پر، یہ چنی ہوئی امت اگر ہے، وہ فضیلت والی امت ہے، تو ان کے ہر فرد کو ایمان ایسا ہو کہ وہ نیک کام کرنے والا ہو، برائیوں سے خود بھی روکنے والا ہو، اور اللہ کا فرما بردار ہو، اور اللہ کے تمام ایمان بالغیب پر ایمان رکھنے والا ہو، تب تو یہ پھر امت مسلمہ کی صفات اس کے اندر ہے، جو کہ خیر الامت ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ، اور اگر آمنا ایمان لاتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے، مومن بھی ہیں، المومنون بھی ہیں، اور اکثرہم الفاسقون، اور مگر ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ فاسق کہتے ہیں حدوں کو توڑنے والا، اللہ کی قائم شدہ حدوں کو جو توڑتا ہے اور ان کاموں میں پڑتا ہے جو اللہ نے منع کیا، اور وہ کام نہیں کرتا جو اللہ نے کہے، یعنی اپنی مانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی کسی حکم کی پرواہ نہیں کرنے والے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، یہ فاسق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ پیچھے اہل کتاب کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام برائیوں کو کھول کر ہمیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ اگر یہ اہل کتاب کو بھی ایمان دعوت اسلام بھی دی گئی، وہ بھی نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مومن ہوئے، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو، مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، جو تم سے دشمنی اور حسد رکھتے ہیں، اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بھی ان کا حسد ہے، تو یہ مسلمانوں کو مسلسل تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو آس پاس یہودیوں کے قبائل تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دہ باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے افواہیں پھیلاتے تھے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی ہر طرح سے وہ ان کو تکلیف دیتے تھے۔ تو ان پر پہلی بات تو انہی پر فٹ ہوتی ہے یہاں پر، لیکن مسلمانوں پر ہمیشہ جس دور میں بھی مسلمان ہوں گے، غیر مسلموں سے ان کو تکلیف پہنچتی رہے گی، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی کو حق پر چلتا ہوا، اگر خود حق پر نہیں چل رہا تو کسی کو حق پر چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ حسد میں پڑ جاتا ہے۔ تو نیکی اور بدی دوست نہیں ہو سکتے۔ جو انسان سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے خیر خواہ اللہ کے نافرمان بندے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مگر سمجھایا کہ یہ دشمنی تو رکھتے ہیں، مگر ان کی دشمنی تمہیں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہرگز نہیں، یضرکم نقصان دیں گے تم کو، الا مگر عدن کہتے ہیں انسان کے جذبات کو کوئی ہرٹ کر دے، انسان کو کسی طرح سے جسمانی اور ذہنی روحانی طور پر انسان کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس کو اذن کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ کوئی باتیں بنا کر، تانے دے کر یا سازشیں کر کے پیچھے سے کچھ سازش کرنا، دشمنوں کے ساتھ ملنا، یعنی کہ ان ساری چیزوں میں مسلمانوں کو اذیت تو ضرور دیں گے وہ، لیکن وہ مسلمانوں پر غلبہ نہیں پا سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یقاتلوکم، اگر وہ جنگ کریں گے تم سے،
یولوکم وہ پھیر دیں گے تم سے الادبار پیٹھے، ثم پھر لا ینصرون پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے. یعنی کہ واقعی میں اگر اہل کتاب سے تمہاری جنگ ہو جائے گی تو پھر غالب مسلمان ہی آئیں گے. تو دیکھیں یہ بات ثابت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینے میں جو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، اور جو روم میں اور شام میں عیسائیوں کی حکومتیں تھیں، تو جو یہودی تھے وہ فائنلی جو قبیلے تھے وہ سارے ذلیل ہو کے مدینے سے نکالے گئے. ان کے درمیان جنگیں ہوئی مسلمانوں کے درمیان، اور وہ جنگوں کو ہار گئے اور ان کو جلاوطنی قبول کرنی پڑی. پھر وہ خیبر میں جا کر بسے، تو خیبر سے بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کو دوبارہ انہوں نے شرارتیں کی تو ان کو دوبارہ نکالا گیا. تو یعنی کہ بے گھر ہوئے وہ عرب سے ان کو نکلنا پڑا. اور عیسائیوں کی بھی جو حکومتیں تھیں، جو اس وقت کے سپر پاور تھے، شام میں ان کی حکومتیں تھیں، تو ان کو بھی پوری شکست ہو گئی. اور اسلام جو ہے وہ نہ صرف عرب میں پورے میں اسلام کی حکومت ہو گئی، بلکہ شام میں بھی، اور یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے میں ایون بر صغیر انڈیا پاکستان تک جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچ گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سازشوں سے اسلام کی مشن نہیں رک جائے گا، بس تھوڑا مسلمانوں کو تکلیف ہوگی ان کی باتوں سے، ان کے طریقوں سے، لیکن یہ فائنلی یہ مدد نہیں کیے جائیں گے. اللہ کی مدد ان کو نہیں ملے گی، اور وہ جو ہے وہ شکست ان کو اٹھانی پڑے گی. اور پھر آگے اللہ نے انہی کے بارے میں بتایا، دور بد ماری گئی علیہم ان پر، الذلت ذلت اینا جہاں کہیں، ما ثقفو جہاں کہیں وہ پائے گئے، الا مگر ان پر ذلت ماری گئی، ان پر رسوائی اور ان کو ذلیل ہونا پڑا. مگر ایک ہی طریقہ تھا ان کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونے کا اور ذلت سے بچنے کا. کیسے؟ بحبل، حبل کہتے ہیں رسی، اور اس کا مطلب ہے تعلق جوڑنا. تو تعلق اگر یہ جوڑ لیں گے جن میں سے جو لوگ من اللہ اللہ سے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلامی سلطنت میں شامل ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں گے، تو وہ اس ذلت سے بچ جائیں گے. اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو پھر ایک اور طریقہ کیا ہے ان کو تھوڑا بہت ذلت سے بچنے کا وقتی طور پر دنیا میں، کہ وہ تعلق کرے من الناس، وہ دوسری قوموں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے اپنی طاقت بڑھائیں گے. لیکن وباؤ وہ لوٹیں گے بے غضب، ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹیں گے. یعنی وہ ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، دنیا میں بھی یہ رسوائی ان کے اوپر چپکی رہے گی. ہاں البتہ وہ لوگوں سے جوڑ توڑ کر کے، دوسرے قوموں سے مل کر، چاہے وہ مسلمان قوموں سے چاہے وہ غیر مسلم قوموں سے، ان کی مدد ان سے جوڑ توڑ کر کے کسی طرح وہ سروائیو کرتے رہیں گے. اور وہ دور بد ماری گئی علیہم ان پر المسکنۃ محتاجی. آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہود کی تاریخ دیکھیں تو وہ دنیا میں بہت ذلیل ہوئے ہیں، ہر جگہ پر ذلیل ہوئے ہیں. اور آج وہ تھوڑی مضبوط ہوئے تو وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے دوسری قوموں کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے رکھا ہوا ہے اور سازشیں کر کے وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں. ذالک یہ بأنہم بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے، وہ یکفرون کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء نبیوں کو بغیر حق. ان کے اندر یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ انبیاء کے دشمن ہوئے ہیں، انبیاء کو قتل کیا ہے اور انہوں نے اللہ کے آیات کا کفر کیا ہے، ہمیشہ رسولوں کو جھٹلایا ہے. اس وجہ سے اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا رہے گا اور آخرت میں بھی وہ غضب ہی کے مستحق ہوں گے. ذالک یہ بما بوجہ اس کے عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ یعتدون وہ اللہ کی حدود سے ہمیشہ آگے بڑھ جاتے تھے، آگے نکل جاتے تھے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے، اللہ کا غضب ہے ان پر
اور یہ غضب سے وقتی طور پر وہ لوگوں سے جوڑ توڑ کر کے تو وہ بچے رہیں گے، دنیا میں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کرتے رہیں گے، مگر ان کا انجام ہمیشہ برائی ہوگا۔ لیسو، پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعی بات کی کہ بنی اسرائیل کا یہ انجام ہوگا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ، بنی اسرائیل کے ایسے لوگ جو کہ نیک لوگ ہیں، ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پر لیسو نہیں ہے، سواء برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائمتن جو قائم ہے، جو کھڑی ہوئی ہے، اور قائم کا یہاں مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے اس کے اوپر قائم ہو گئی، دین اسلام پر قائم ہو گئی۔ یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، یعنی کہ وہ تہجد گزار ہیں، وہ تہجد کے وقت قرآن پڑھتے ہیں، وہم، اور وہ یسجدون، اور وہ تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں اہل کتاب میں سے، وہ اسلام لے آئے اور ان کے درجات ہیں، اور وہ اس پیدا تو ہوئے تھے بنی اسرائیل میں، مگر اللہ تعالیٰ کی اس وعید کا ان کے اوپر اثر نہیں ہے جو پیچھے آئی کہ یہ ذلیل اور خوار ہوں گے، جو کہ مسلمان ہو گئے، اب وہ ان کے اس اللہ کے اس غضب سے باہر نکل آئے۔ تو دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 199 آیت میں فرمایا ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ جو کہ اللہ پر ایمان لے آئے اور جو ان کی کتابوں میں نازل ہوا تھا، حق اللہ کی طرف سے، ان پر بھی ایمان رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کی کتابوں میں حق نازل کیا تھا، جس کو بدلا نہیں گیا تھا، وہ ان پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو شریعت دی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کا انجام پھر ایسا نہیں ہے برا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے نسب کو نہیں دیکھتا کہ اچھا یہ قوم خراب ہے بس اس کو تباہ کر دو، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیویجولز کے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا، وہ لوگ کبھی غضب کا شکار نہیں ہوتے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، چاہے کہ وہ ان کی پیدائش کسی بھی قوم میں ہوئی ہو، لیکن ان کا اپنا کردار الگ تھا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو وہ پھر اللہ کے فرما بردار ہوئے، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں بھی انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب کے لوگ تھے، اور اس میں سے کچھ نام ہیں جو خاص بڑے بڑے نام جو کہ مسلمان ہوئے تھے۔ عبداللہ بن سلام، یہ یہودی تھے، یہودی عالم تھے، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ صلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید، یہ سارے بڑے لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسلمان ہوئے تھے، حالانکہ وہ اہل کتاب سے تھے، اور وہ پھر صحابہ کرام بن گئے، اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دی، انہوں نے بڑے اجر و ثواب کمائے اور اچھی زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو گویا انہوں نے اپنی نیکی کما لی اور وہ اسلام میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزید بتا رہا ہے خصوصیات، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ، اور وہ روکتے ہیں، عَنِ الْمُنْکَر، برائی سے، وَيُسَارِعُونَ، اور وہ جلدی کرتے ہیں، فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ نیک لوگوں میں سے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کی جو خوبیاں بتائی وہ ساری وہی ہے جو اللہ نے چنی ہوئی امت کو شروع میں بتائی کہ تم اگر چنی ہوئی امت ہو تو یہ صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ تو چونکہ اہل کتاب کے جو لوگ ان صفات کو انہوں نے اپنا لیا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، اللہ نے انہیں نیک لوگوں میں شامل کر لیا۔
وما یفعلوا، اور جو کرے گا من خیر نیکی، فلن تو ہرگز نہیں، یکفروہ تو ناشکری نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں. تو چاہے تم کسی بھی قوم میں تھے، جب تم نے نیک اعمال کیے، جب تم نے ایمان قبول کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ناشکری نہیں کرتا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بالمتقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کو پہچانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون فرما بردار ہے، کون اللہ کا ڈر رکھتا ہے اپنے دل میں. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا، ان الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ان کو ہرگز کام نہیں آئے گا، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم نہ ان کے اولادیں، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی نہیں. واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار وہ آگ کے ساتھی ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے شمار نعمتیں دی دنیا میں، اولادوں کی کثرت دی، ان کو مال دیا، ان کو اقتدار دیا، تو جس کی بنا پر انہوں نے اکڑ کی، تکبر کیا، دین کو ٹھکرایا، تو ان کی یہ ساری جو دنیا کی نعمتیں جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں طاقت حاصل تھی اور جس سے وہ غلط کام کرتے رہے، تو یہ ساری دنیا کی نعمتیں تو دنیا میں ہی رہ جائے گی، ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور آخر میں ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، مثل ما ينفقون، اور ایسے لوگوں نے دنیا میں اگر کچھ مال خرچ کیا ہوگا کچھ ایسے بظاہر فلاح کی کاموں میں، کہ کسی نے مسجد بنا دیا، کسی نے کچھ اور نیک کام کیا، کسی نے غریبوں کو کھانا کھلایا، مگر وہ کبھی ایمان نہیں لایا، تو یہ ان خرچوں کا جو اس نے دنیا میں اچھے کاموں کے لیے کیے مگر کبھی ایمان نہیں لایا، تو اس کا کیا فائدہ اس کو ہوگا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، مثل ما ينفقون، جو انہوں نے خرچ کیا اس دنیا میں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. اب یہ مال انہوں نے چاہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا، چاہے انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے جدوجہد میں خرچ کیا، اگر ایسے کام کیے تو پھر کیا ہوگا. کمثلی، مثال ان کی، ریحن اس ہوا کی طرح ہے، فیہا اس میں، سرن پالا ہے، اصابت پہنچتی ہے، ہرسا کھیتی کو، قومن ایک قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم ان کے نفسوں پر، فاہلکتہ تو ہلاک کر دیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے جو انہوں نے مال خرچ کیا دنیا میں، چاہے وہ جہاد کے لیے، دیکھیں اسلام کے خلاف لڑتے تھے نا، وہ قتال کے لیے بھی پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ اسلام کے خلاف انہوں نے پیسہ خرچ کیا، برائی کے کاموں میں خرچ کیا، یا ایون اچھے کاموں میں خرچ کیا، مگر ایمان نہیں لائے تھے. تو ان کی مثال ایسی ہے آخرت میں کہ جن نیک لوگوں کے اعمال تو وہاں پر وزن رکھیں گے، اور اس کا وزن سے انسانوں کو اس کے لحاظ سے درجات ملیں گے اس جنت کے، لیکن ان کے اعمال ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ایک پکی پکائی فصل ہو، اور پھر اس کے اوپر طوفانی ہوائیں چلے اور اس کو جلا کر راکھ کر دے، تو ابھی تو اس فصل کو کاٹا بھی نہیں گیا تھا اور سب کچھ تباہ ہو جائے. تو یہ بہت بڑی تباہی ہوتی ہے کہ سارے محنت جو کی، سارا وقت، اور جب فصل تیار ہوئی اس وقت فصل کا ضائع ہو جانا، تباہ ہو جانا، یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے. کیونکہ فصل کو لگانے میں، بیج ڈالے اس نے، زمین کو کھودا، اپنا مال لگایا، اپنی محنت لگائی، وقت لگایا، اور انجام اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو اسی طرح سے ان کے وہ جو خرچے انہوں نے کیے دنیا میں، وہ اسی طرح ہوں گے، آخرت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، وما ظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، اللہ ولکن لیکن، انفسہم ان کے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے. کیونکہ واضح نشانیوں کے بعد بھی دنیا میں حسد، تکبر کی وجہ سے وہ ایمان کو قبول نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کیے. تو
اب ان کے یہ جو کچھ مال دنیا میں ان کا خرچ ہوا وہ ان کو کچھ کام نہیں آئے گا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ ان پر ظلم کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر ان کو ساری تنبیہات اور سارے ڈراؤ کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، تو پھر یہ دنیا کا چیزیں ان کے لیے کوئی کام نہیں آئے گی آخرت میں. تو حدیث ہے اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو کافر ہے، جیسے ایک شخص کی مثال دی گئی کہ ابو جدعان جو تھا وہ بہت زیادہ سخی آدمی تھا، دیگے پکا پکا کے لوگوں کو کھلاتا تھا. تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس کے سارے خرچ کا فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے یعنی اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کے ان پیسوں خرچ کرنے کا، اس کھانا کھلانے کا، کیونکہ اس نے کبھی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں مانی اور اللہ پر ایمان نہیں لایا. تو پھر جو بھی نیکی تھی اس نے کی، وہ کسی دنیاوی پرپس کی وجہ سے کرتا ہے انسان. اگر اللہ کے لیے نہیں کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو خیر فائدہ دے دیتا ہے، لوگوں میں اس کی شہرت بھی ہو جاتی ہے، لوگ اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، یہ دنیا کے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں بس، مگر آخرت میں اس کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ایک اور حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کبھی ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، مگر ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ کی حفاظت کرتے رہے، اور ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشرک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے بھی تھے کہ تم اپنے دین کا کام کرتے رہو، مگر وہ خود ایمان نہیں لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو طالب نے تو اتنی خدمت کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرتا تھا، آپ کو بچپن میں بھی اس نے پالا بھی تھا، تو کیا اس کی یہ خدمت کام آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں سب سے کمتر عذاب دیا جائے گا. یعنی ابو طالب وہ شخص ہے جس کو جہنم میں کم تر سب سے جو لیول کا عذاب ہے وہ دیا جائے گا، اور وہ عذاب اس دوسری جگہ پر اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کو آگ کی جوتیاں صرف پہنائی جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ جوتیوں کی تپش آگ کی ایسی ہوگی کہ اس کا دماغ ہر وقت جلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جہنم ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک جھونکا بھی انسان کو لگے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا. تو مگر یہ حدیث کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ خاص حضرت ابو طالب کے لیے تھا، کیونکہ انہوں نے خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. مگر عام کافروں کو ان کے نیکیوں کا دنیا میں ہی بس فائدہ ہو سکتا ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اور نہ ان کے اعمال کی وجہ سے وہ بخش دیے جائیں گے. تو اور یہ ظلم نہیں ہے اللہ کا کہ اللہ نے کیوں اتنے بڑے انہوں نے کام کیے اور اللہ ان کو آخرت میں نہیں فائدہ دے گا، کیونکہ اللہ نے اپنا قانون بتا دیا کہ ایمان کے ساتھ ہی نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا بڑا حق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا ہے اور اللہ کی توحید کو قبول کرنے کا ہے. اگر کسی نے وہی نہیں قبول کیا تو پھر اس کے سارے نیک کام دنیا میں اللہ کی خاطر نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی دنیا میں وہ کبھی اپنی خطاؤں کا اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور نہ کبھی اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اتنی نعمتیں دی. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے، اللہ کیوں پھر اسے جنت کی نعمتیں دے گا اس کو. دنیا میں تو اللہ اپنے کافر بندوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے، اور اس کی جہاں تک مہلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نافرمانوں کو ساری زندگی نعمتیں دیتا رہتا ہے، مگر آخرت کا وعدہ نہیں ہے. آخرت کا وعدہ صرف مومنوں سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانہ رازدار دلی دوست، من دونکم اپنے سوا، یعنی مسلمانوں کے سوا تم کسی کو اپنا دلی دوست اور رازدار مت بناؤ. لا یعلونکم، کیونکہ یہ جو ہے وہ
خبالن، یہ تم سے خرابی کرنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے. جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ تم کو دھوکہ دیں گے اور تمہارے ساتھ بگاڑ کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت بتائی. ودو، وہ چاہتے ہیں، ما انتم، کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. قد، تحقیق، بدت البغضاء، بدت ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، تحقیق ظاہر ہو گئی ان کی دشمنی، من افواہہم، ان کے منہوں سے. جب انسان کے دل میں برائی ہوتی تو کبھی نہ کبھی اس کی زبان پر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو مسلمانوں کے خلاف جو بغض ہے اتنا زیادہ شدید ہے کہ ان کے زبانوں سے بھی نکل آتا ہے. ان کے دلوں میں جو انہوں نے چھپایا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، مگر ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. وما تخفی، اور جو وہ چھپاتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں میں، اکبر، وہ تو بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ان کے سینوں میں جو مسلمانوں کے خلاف حسد اور جلن اور بغض چھپا ہے وہ تو کئی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. قد، تحقیق، بینا، بیان کر دی، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، ان کنتم، اگر ہو تم، تعقلون. مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم کو سمجھا دیا گیا کہ ان سے باخبر رہو، ان کی دشمنی کا تمہیں بتا دیا، اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اور یہ خاص طور سے یہ حکم اس وقت جب مدینہ میں مسلمان یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، اس وقت ان کے لیے خاص حکم تھا کہ بہت احتیاط کریں ان یہودیوں سے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے بہت بغض رکھتے تھے. لیکن یہ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو، جتنے بھی غیر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے مخلص نہیں ہو سکتے. انڈیویجول کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کا دوست ہے، وہ بہت اچھا ہے آپ سے، لیکن ایک جنرل قوم کے لحاظ سے مسلمانوں کے خیر خواہ غیر مسلم قومیں نہیں ہو سکتی. یہ قانون ہے کہ جو حق کو قبول کرتا ہے پھر اس کے خلاف جو حق کو ٹھکراتے ہیں وہ اس کے دوست نہیں ہوتے. ہاں انتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے ہو، اولئکا، ایسے لوگ ہو تم، یعنی مسلمانوں، تم ایسے لوگ ہو، تحبونہم، تمہارے دل میں تو محبت ہے ان کی، تم سادہ دل ہو، تم ان کی محبت دل میں رکھتے ہو. ولا، اور نہیں، یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون، اور تم تو ایمان رکھتے ہو، بالکتاب، کتاب پر، کلہ، تمام، یعنی تم تو ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، ان کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے، ان کی کتابیں اللہ کی سچی کتابیں تھیں جو اللہ نے نازل کی. اب ہم ان کی کتابوں کو سچا نہیں کہتے، ہمیں نہیں پتا، ہم خاموش ہیں. انہوں نے جو کچھ اللہ نے ان کتابوں میں نازل کیا وہ سچ ہے، اور وہ اگر ہے باقی تو وہ سچ ہے، لیکن جو انہوں نے بدلا ہم اس کی صداقت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب یہ لوگ تم سے ملتے ہیں، یعنی کہ وہی مدینہ کے جو یہودی تھے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے تھے ہاں ہم بھی ایمان لائے ہیں، وہ منافقت کرتے تھے. مگر جب اکیلے میں ہوتے تھے، وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہا ہوتے تھے تو عَدُّوا، کاٹتے تھے، عَلَيْكُمْ، تم پر، الْأَنَامِلَ، اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے میں. اکیلے میں ہوتے تھے تو ان کے دلوں میں اتنا غضب ہوتا تھا تمہارے خلاف کہ وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے تھے اس غصے میں، اس غضب میں. قل، آپ کہہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہہ دیں، موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ان کا جو بغض ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. اور تمہارا غضب، تمہارے دل میں جو بغض ہے، حسد ہے، تم اسی حسد اور بغض کی آگ میں بڑھتے رہو، کیونکہ یہ چیزیں ایسی، انسان کے دل میں جب کسی کے لیے حسد ہوتا ہے تو وہ اس کو اندر سے جلاتا رہتا ہے، انسان کو خود بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ان تمسسکم، انہی کے بارے میں بتایا کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ اگر تم کو کوئی چیز چھو جائے، حسنتن، کوئی بھلائی،
تسؤہم، تو ان کو بہت برا لگتا ہے. یعنی کبھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے یا مسلمانوں کی زیادہ تعداد اسلام میں داخل ہوتی ہے تو ان کو بہت غصہ آتا ہے، بہت برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر تم کو پہنچتی ہے سیئۃ، کوئی برائی، یفرحوا، وہ خوش ہوتے ہیں، بہا، اس سے، یا مسلمانوں کو کوئی تنگی سے گزرنا پڑتا ہے اللہ کی حکمت کی وجہ سے، یا جیسے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی تھی، تو اس طرح کی کوئی دکھ تکلیف مسلمانوں کو پہنچتی ہے تو پھر وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کرو، یعنی اللہ کے دین پر جمے رہو اور ان کے اس معاملات کے معاملے میں تم صبر کرو. لا یضرکم، یہ نقصان نہیں دے سکتے تم کو، کیدہم، ان کی چالیں، شیئن، کچھ بھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا ہے. یہاں پر مسلمانوں کو ایک اصول بتایا گیا کہ دیکھیں غیر مسلم ہمیشہ مسلمانوں سے دشمنی رکھیں گے، مگر مسلمانوں تم اگر تقوی کرو گے، اللہ کا خوف دل میں رکھو گے، اپنے دین پر قائم رہنے میں صبر کرو گے، اپنی شریعت کو پکڑے رکھو گے، تو پھر تم کو غلبہ ملے گا، تم کو ان کی چالوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو دیکھیں آج اگر ہم دیکھیں مسلمان بہت ہی زیادہ دبے ہوئے ہیں اور غیر قومیں بہت زیادہ چڑھی ہوئی ہیں، مگر اس کا وجہ کیا ہے کہ نہ مسلمان کی ایک اکثریت تقوی کرتی ہے، اللہ کے دین پر قائم ہے، اور نہ ہی وہ صبر کر رہی ہے کہ جو بھی حالات ہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اگر حلال کی کمی ابھی ہے تو حرام میں نہ پڑ جائے. تو اگر مسلمان اپنے آپ کو سیدھا کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی غالب کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور آخرت میں بھی یہ وعدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو اللہ مسلمانوں کو پھر سے غلبہ دے گا، کیونکہ اس وقت مسلمان اپنی اصلاح کر لیں گے اور خالص ایمان کی حالت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر سے غلبہ دے گا. اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت اسلام نے ترقی کی اور اسلام سپر پاور بن گئی، لیکن آج اسلام اور مسلمان دبے ہوئے ہیں. مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مسلمانوں ہی کو غالب کرے گا، لیکن مسلمانوں کو اپنی حالت سدھارنی پڑے گی تاکہ وہ خیرہ امت کی خصوصیات جو ہیں وہ اپنانی پڑیں گی، تاکہ وہ ان کو اللہ کی مدد آئے اور اللہ ان کو غلبہ دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو سدھار دے اور مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق دے اور سچے دین پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ اسلام کو بلند کرے اور غلبہ دے. آمین.